السميع العليم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام وتحية الكرام على جميع أشرف الأنبياء والمرسلين مولانا ومولا الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد فاهم ذكره الذكر وذكر ذكر الله وذكر الله عباد وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتاب المجيد عصمة الصادقين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم ندعو كل أناس بإمامهم صلوات درود آمد فاطمة الزہرا سلام اللہ واسع بلند صلوات میں نے آپ کے سامنے قرآن کریمہ کی ایک آیت کو پیش کیا جس میں ہمارا رب اعلان کر رہا ہے یوم ندعو کل اناس بإمامہم، ہم روز محشر ہر انسانوں کو ان کے اماموں کے ساتھ بلائیں گے۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے، اللہ نے سارے قرآن میں یہ نہیں کہا کہ ہم روز محشر ہر انسانوں کو ان کے نبیوں کے ساتھ بلائیں گے یا ان کے دور کے ولیوں کے ساتھ بلائیں گے۔ اللہ نے کہا ہم روز محشر ہر انسانوں کو ان کے اماموں کے ساتھ بلائیں گے۔ تو اب پتہ کرنا ہوگا کہ امام کہتے کسے ہیں۔ تو جب میں نے تحقیقات کیا، پتہ کیا، تو مجھے پتہ چلا کہ شریعت میں امام آگے رہنے والے کو کہتے ہیں، شریعت میں امام آگے رہنے والے کو کہتے ہیں۔ مثلاً میں نماز پڑھ رہا ہوں، نماز فجر 2 رکعت پیش امام کی درود پر محمد اللہ نے کہا کہ ہم روز محشر ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے، نبی کے ساتھ ہی نہیں، ولی کے ساتھ ہی نہیں، امام کے ساتھ۔ تو ہمیں پتہ چلا کہ شریعت میں امام کہتے ہیں آگے رہنے والے۔ مثلاً میں 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہوں پیش امام کے پیچھے، پیش امام کے پیچھے 2 رکعت کے امام کے پیچھے آگے ہے۔ اگر سے میں نماز جماعت میں اپنے امام کے آگے آگے جاؤں تو اللہ میری نماز جماعت کو خراب کر دیتا ہے۔ تو ہمیں پتہ چلا کہ اگر سے ہم 2 رکعت کے امام کے آگے آگے جائے تو اللہ نماز نہیں قبول کرتا، تو اللہ جسے زمانے کا امام بنائے اگر سے ہم اس کے آگے آگے جائے تو ان کا روزہ بھی غلط، ان کی نماز بھی غلط، ان کی عبادت بھی غلط۔ تو اب شاعر کہتا ہے کہ حیدر کو چھوڑ کر جو بنائے ہے پیشوا، محشر میں تو کہے گا کہ
بھروسہ کمال ہے جس پر کبھی نبی نے بھروسہ نہیں کیا. شریعت میں امام کا عہدہ سب سے بلند ہے. امام اللہ ایسے نہیں بناتا. امام اللہ امتحان دینے کے بعد بناتا ہے. جسے اللہ پسند کرتا ہے اس سے اللہ امتحان لیتا ہے. اور امتحان جیسے ہمیں قرآن میں ملا, سب سے زیادہ جس نبی نے امتحان دیا اللہ کے آپ نے, اس نبی کا نام ہے ابراہیم. اور اللہ ابراہیم ہر کام کو انجام دیتے گئے, ہر امتحان کو انجام دیتے گئے. اللہ نے ابراہیم کو قرآن میں امام بنا دیا. اللہ نے امام بنا دیا. تو امام کا عہدہ سب سے بلند ہے, سب سے بلند ہے. خدا کی قسم قرآن کو ایسے سمجھو جیسے 14 نے سمجھایا تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ اللہ کے آل محمد کون ہے اور آل محمد کا اللہ ہے. عزاداران مظلوم کربلا امام جعفر صادق علیہ السلام امام نے فرمایا کہ اگر سے کوئی شخص حج کر رہا ہے اور دوران حج جب انسان حج کا عمل انجام دیتا ہے تو حج کرنے کے بعد امام فرماتے ہیں کہ اللہ اس کے ساری گناہوں کو بخش دیتا ہے. اس قدر اللہ اس کے گناہوں کو, اس کی خطاؤں کو معاف کرتا ہے جیسے ماں کی شکم سے ابھی پیدا ہو رہا ہے. اللہ اس کے گناہوں کو ایسے بخشتا ہے, ایسے معاف کرتا ہے کہ جیسے ماں کی شکم سے ابھی پیدا ہوا ہو. اگر سے انسان دوران حج یہ گمان کرے, یہ سوچے کہ میں تو اتنا بڑا گنہگار تھا, میں نے اتنی خطائیں کی, میں نے اتنے گناہ کیے, میں نے اتنی خطائیں کی, میں نے اتنے گناہ کیے, میں نے اتنی خطائیں کی, میں نے اتنے گناہ کیے, میں نے اتنی خطائیں کی, میں نے اتنے گناہ کیے, میں بڑا گنہگار تھا, کیا اللہ نے میرے گناہوں کو معاف کیا ہوگا؟ تو امام فرماتے ہیں کہ اس کا پہلا گناہ ہے کبیرہ ہوگا. اس بنا پر نہیں کہ یہ گنہگار تھا بلکہ اس بنا پر کہ اس نے ہمارے اقوال پہ شک کیا. امام کی بات پر شک کرنا گناہ کبیرہ ہے. اسی لیے اماموں نے فرمایا کہ ہم آل محمد کے فضائل جہاں سے قبول کر لو کیونکہ اللہ نے ہمیں بڑے فضائل سے نوازا. بس قرآن کے مخالف میں وہ بات نہ ہو. اللہ نے آل محمد پر سب سے زیادہ رحمت برسائی. خدا کی قسم امام کی بات پر شک کرنا گناہ کبیرہ ہے. تو اب اول سے لے کر آخر امام تک سارے اماموں نے یہ پیغام دیا کہ جب تک انسان کی نماز میں قبول ہے کوئی عمل نہیں قبول. تو اگر سے ہم نمازیں نہیں پڑھتے اور اپنی عبادتیں کر رہے ہیں, عزاداری کر رہے ہیں, پیسے بانٹ رہے ہیں, بڑے عمل انجام دے رہے ہیں, کیا اللہ ہماری عبادتوں کو قبول کرے گا؟ اگر سے ہم یہ سوچیں کہ اللہ ہماری عبادت کو قبول کرے, مگر امام نے فرمایا نماز نہیں قبول تو عبادت نہیں قبول, ہماری سوچ امام کے اقوال کے مخالف ہے, تو کیا یہ گناہ کبیرہ نہیں؟ لہٰذا اول نماز رکھیں, کیونکہ شریعت میں حسین نے نماز بچایا, نماز بچایا حسین نماز بچایا, حسین نے دین کو بچایا. آخری سجدہ حسین کا ہمیں درس دیتا ہے. ہم نماز پڑھے اور زمانے کو بتائے کہ مقصد کربلا کیا تھا, عزاداران مظلوم کربلا. اسی لیے ہمارے مولا حسین فرماتے ہیں کہ جو انسان نماز نہیں پڑھتا خدا کی قسم ہمارے شیعہ ہونے کا دعویٰ نہ کرے. نماز سب سے ضروری ہے, سب سے اول نماز. اسی لیے یہ قصہ تو سب نے سنا ہوگا کہ جب نبی حالت سجدہ میں تھے تو پشت پر رسول آ کر امام آ کر بیٹھ گئے. صلاۃ پر محمد والے اپنی نماز ہمیں اول وقت رکھنی ہے. یہ قصہ سب نے سنا
کہ نبی جب سجدہ حالت سجدے میں تھے پشت پر حسین سوار ہو گئے. حکم خدایا میرے حبیب اپنے سجدے کو بڑھا دو. نبی میرے حبیب اپنے سجدے کو بڑھا دو. کیا نبی نے پشت سے حسین کو اتارا؟ میرا سوال. کیا نبی نے اپنی پشت سے حسین کو اتارا؟ نہیں. کیا نبی نے سجدے کو توڑا؟ نہیں. اگر سے نبی پشت سے حسین کو اتار دیتے تو کائنات میں حسین کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. اگر سے نبی سجدہ توڑ دیتے تو قیامت تک سجدے کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. نبی نے حالت سجدے میں پشت پر حسین کو سوار کر کر یہ بتا دیا کہ جہاں جہاں حسین ہوں گے وہاں وہاں نماز ہوگی. اسی لیے وقت آخر لب شبیر پہ آئی یہ صدا میرے معبود صدا جاری رہے تیری صدا. روز اول کا جو وعدہ تھا ہوا وہ پورا. میں تیرا بندہ ہوں کرتا ہوں میں تجھ سے وعدہ. تیرے اسلام کو ہر دور میں غازی دے گی میری مجلس تیرے مسجد کو نماز. تیرے اسلام کو ہر دور میں غازی دے گی میری مجلس تیرے مسجد کو نماز. تو ہمیں اپنی نماز کو اول وقت خدا کی قسم نماز میں کوئی عمال نہیں قبول. امام فرماتے جو انسان نمازیں نہیں پڑھتا روز محشر ہم اس کی شفاعت نہیں کریں گے کیونکہ جب وہ اپنی نماز میں قبول کرے تو اس کے اعمال کیسے قبول ہوں گے. تو ہمیں اپنی نمازوں کو اول وقت رکھنا ہے. عزاداران مسلم کربلا. اسی لیے امام کو شیعوں کے لیے فرماتے ہیں. امام فرماتے امام جعفر صادق علیہ السلام امام فرماتے ہیں کہ ہم روز محشر اپنے شیعوں کی شفاعت ہر طرح سے کریں گے. ہر طرح سے کریں گے اپنے شیعوں کی شفاعت. خدا کی قسم شیعوں کی شفاعت. شیعوں کی لوگوں کی نہیں شیعوں کی شفاعت. ہم خود کو شیعہ کہنا کوئی اور بات ہے. آل محمد کا ہمیں شیعہ کہنا کوئی اور بات ہے. خدا کی قسم ہمیں شیعہ دیکھنا ہے تو اور دیکھو سلمان جیسا قمبر جیسا مقداد جیسا ابو ذر جیسا بہلول جیسا غر جیسا حبیب جیسا مسلم جیسا یہ شیعہ. خدا کی قسم اپنے اعمال کو اس معیار پر لے کے جاؤ کہ آل محمد ہمیں دیکھ کر کہے کہ یہ ہمارا شیعہ ہے. اگر سے ہم نماز کو ترک رکھیں اور دعوے کرتے پھریں کہ ہم نے شیعہ ہے شرم نہیں ہے. اپنے نماز کو اول وقت رکھے پھر فخر سے دعویٰ کریں کہ ہم حسین کے عزادار ہیں ہم فاطمہ زہرا کے چاہنے والے ہم ان پر ایمان رکھنے والے. تاکہ خدا کی قسم یہ مجلس مکتب حسین کا نام اور نماز مقصد حسین. کیا مجلس مکتب حسین نماز مقصد حسین. تو درس لو نماز کو اول وقت رکھو. عزاداران مظلوم کربلا جب امام نے فرمایا کہ ہم روز محشر اپنے شیعوں کی شفاعت ہر طرح سے کریں گے بس ہم ان سے اتنی التجا رکھتے ہیں اتنی آرزو رکھتے ہیں کہ یہ اپنے برزخ کو خود بنا کر جائے. برزخ کیا مرنے کے بعد سے لے کر تا قیامت تک کے درمیان کے فاصلے کا نام ہے برزخ. امام فرماتے ہیں کہ اپنے برزخ کو ہم خود بنا کر لے کے جائیں. برزخ کیا ہمارے اعمال ہمارے سلوک ہمارے لوگوں کے ساتھ تعلقات ہماری نیکیاں یہ ہمارے برزخ ہے. شفاعت تو ہم خدا کی قسم جنت کو اللہ نے محبت آل محمد کے لیے بنایا. جس کے دل میں آل محمد کی محبت ہوگی جنت اللہ اس کی رکھے گا. مگر ہمیں شیعہ کہتے ہیں اہل بیت کو چاہنے والا. تو ہم
اپنے آپ کو اس لائق بنائے، اس معیار پر رکھے کہ اہل بیت ہمیں دیکھ کر کہیں کہ یہ ہمارا شیعہ۔ روز محشر امام فرما دیں کہ ہم اپنے شیعوں کی شفاعت ہر طرح سے کریں گے۔ دنیا اعتراض کرتی ہے کہ ہر طریقے سے تمہارا امام تمہاری شفاعت کرے گا، تو اب امام علی ابن ابی طالب علیہ امام نے فرمایا کہ ہم خود مرنے کے بعد لوگوں سے 3 مقامات پر ملاقات کریں گے۔ امام علی فرماتے ہیں کہ میں خود مرنے کے بعد لوگوں سے 3 مقامات پر ملاقات کروں گا۔ کون سے 3 مقامات؟ پہلا موت پر، دوسرا قبر میں، تیسرا پولیس صراط پر۔ امام فرماتے ہیں کہ موت، خدا کی قسم، جب انسان کی ساری زندگی میں جو سب سے وحشت ناک ہوتی ہے وہ ہے اس کی موت، کیونکہ جب موت آتی ہے تو انسان کا سارا جسم خشک ہو جاتا ہے۔ موت سب سے وحشت ناک ہے۔ موت آنے پر جسم سوکھ جاتا ہے، خشک ہو جاتا ہے۔ اب اللہ قرآن میں کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور موت سب سے پورے بدن کو خشک کر دیتی ہے۔ یہ سوال کسی نے امام سے پوچھا، مولا اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور مولا موت آتی ہے تو بدن خشک ہو جاتا ہے۔ تو موت کا ذائقے سے مراد کیا، تعلقات کیا؟ امام نے فرمایا موت کا تعلقات کیا ذائقے سے؟ خدا کی قسم میں آپ کے سامنے ایک قصہ پیش کرتا ہوں تو بات اور آسان ہو جائے گی۔ جب مصر کے دربار میں زلیخا کے سامنے یوسف آنے والے تھے تو زلیخا نے اپنے غلاموں کو کہا کہ جب یوسف آ جائے میں اشارہ کر دوں تو تم سیب کاٹنا۔ یوسف دربار میں آئے، زلیخا نے اشارہ کیا، غلاموں نے سیب کو کاٹا۔ یوسف کو دیکھتے دیکھتے سیب کاٹتے گئے، اتنا کاٹے کہ ہاتھ کٹ گیا، پتہ نہیں چلا، ہاتھ کٹ گیا، پتہ نہیں چلا۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اگر سے دربار میں یوسف آ جائے تو سیب کاٹتے کاٹتے ہاتھ کٹ جائے، پتہ نہیں چلتا، تو اگر مرنے پر علی آ جائے، مرنے پر فخر یوسف آ جائے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ تو امام نے فرمایا کہ موت سے ذائقہ کا مراد یہ ہے کہ مرنے کے بعد ہر انسان میرے دادا علی کو دیکھتا ہے۔ اگر سے حلالی علی کو دیکھے تو اللہ موت کو شہد سے میٹھی بناتا ہے، اگر سے حرامی علی کو دیکھے تو اللہ موت کو زہر سے کڑوی بناتا ہے۔ صلوات پر محمد۔ چمن کلی کلی، ڈگر ڈگر کلی، باز بلند سلام، خدا کی قسم ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمارے دلوں میں محبت اہل بیت کو ڈالا۔ کائنات میں کسی قوم میں، کسی مذہب میں، کسی فرقے میں یہ نہیں ہے محبت آل محمد۔ صرف اور صرف اللہ نے یہ شرف ہمیں دیا، تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمارے دلوں میں محبت آل محمد کو رکھا۔ پہلا مرحلہ ہو گیا کہ قبر میں موت پر علی آئے۔ امام نے فرمایا نا کہ 3 مرحلے پر میں آتا ہوں، تو پہلا مرحلہ ہو گیا کہ موت پر علی آئے۔ اب دوسرا مرحلہ قبر میں علی آتے ہیں۔ صلوات پڑھے پر محمد والے دوسرا مرحلہ قبر میں علی آئے۔ اب جب لوگوں نے دیکھا، جب منکروں نے دیکھا تو مجھ سے سوال کر دیا کہ بات سمجھ نہیں آئی، قبر میں علی آ گیا، علی کس لیے آئے؟ امام نے فرمایا ہم اپنے شیعوں کی ہر طرح سے مدد کرتے ہیں،
حشیوں کی ہر طرح سے مدد کریں گے. امام قبر میں ہماری امداد کے لیے آئے, امام قبر میں ہماری مشکل کشائی کے لیے آئے. خدا کی قسم کہا امام کیسے مدد کرتے ہیں. منکروں نے سوال کیا امام کیسے مدد کرتے ہیں. میں نے کہا جب مردہ مر کر قبر کے حوالے ہوتا ہے امام آتے ہیں, مردہ استقبال میں اٹھا, فرشتہ آ کر سوال پوچھا من رب کا, تیرا رب کون؟ علی کہتے ہیں کہہ دے اس سے اللہ. اس نے پوچھا تیرا دین کیا؟ علی نے کہا کہہ دے اس سے اسلام. اس نے پوچھا تیری کتاب کیا؟ علی نے کہا کہہ دے اس سے قرآن. اس نے پوچھا تیرا قبلہ کیا؟ علی نے کہا کہہ دے اس سے کعبہ. اس نے پوچھا تیرے پیغمبر کون؟ علی نے کہا کہہ دے اس سے محمد مصطفیٰ. اس نے پوچھا تیرا امام کون؟ علی خاموش ہو گئے. علی نے یہ نہیں بتایا. میں نے دست ادب کو جوڑا, بارگاہ مولا میں سوال کیا مولا بتا معاملہ کیا ہے. جب اس نے مردے سے پوچھا تیرا دین کیا؟ آپ نے بتایا اسلام. اس نے پوچھا تیری کتاب کیا؟ آپ نے بتایا قرآن. اس نے پوچھا تیرا قبلہ کیا؟ آپ نے بتایا کعبہ. اس نے پوچھا تیرے پیغمبر کون؟ آپ نے بتایا محمد مصطفیٰ. مگر یا علی جب اس نے پوچھا تیرا امام کون؟ آپ نے یہ کیوں نہیں بتایا؟ آپ خاموش کیوں ہو گئے؟ جب میں امام آواز دیتے ہیں کہ میں کائنات کو یہی تم بتانے آیا ہوں کہ اللہ بھولو گے علی بتائے گا, دین بھولو گے علی بتائے گا, نماز بھولو گے علی بتائے گا, قرآن بھولو گے علی بتائے گا, شریعت بھولو گے علی بتائے گا, حلال بھولو گے علی بتائے گا, حرام بھولو گے علی بتائے گا, مذہب بھولو گے علی بتائے گا, شریعت بھولو گے علی بتائے گا, قرآن بھولو گے علی بتائے گا, کعبہ بھولو گے علی بتائے گا, قبلہ بھولو گے علی بتائے گا. مگر یاد رکھو اگر سے ایک بار علی بھول گئے تو پھر بتانے والا سلام پر قبر میں لیا, شفاعت کر گئے نا, شفاعت کر گئے نا. تیسرا مرحلہ کیا تھا؟ پورے صراط پر کیا. اب یہاں بھی امام اہل سنت کی کتابوں میں ہمیں دیکھنے ملا کہ اہل سنت نے لکھا کہ پورے صراط کو انسان تب تک نہیں پار کر سکتا جب تک اس کے ہاتھ میں علی کا دیا ہوا جائز نامہ موجود ہے. جب تک اس کے ہاتھ میں علی کا دیا ہوا جائز نامہ, علی کی اجازت نہ ہو, تب تک انسان پل صراط نہیں پار کر سکتا. جب پل صراط ہے کیا؟ نیچے جہنم ہوگی, نیچے جہنم ہوگی, یہ پل صراط ہوگا, سامنے جنت ہوگی. جب کوئی منکر آئے گا علی جہنم کی طرف دیکھ کر کہیں گے ھذا لک, یہ تیرا ہے, اسے چھوڑنا مت. جب کوئی مومن آئے گا علی دیکھ کر کہیں گے ھذا لی, یہ میرا ہے, اسے چھوڑنا مت. تو اے مسلمانوں علی کو کہاں تک چھوڑو گے کہ یہاں نہیں تو وہاں پر آدر علی علی بولنا پڑے گا, وہ چاہے ہنس کر یا منہ بنا کر علی علی بولنا پڑے گا. اے نام حیدر سے چلنے والے تجھے یہ شاید خبر نہیں ہے کہ روز محشر قدم قدم پر علی علی قبر کے باہر جو کر لے تیری قبر کے اندر, قبر کے باہر جو کر لے تیری قبر کے اندر, نعرہ حیدری. اے نام حیدر سے چلنے والے تجھے یہ شاید خبر نہیں ہے کہ روز محشر قدم قدم پر علی علی بولنا پڑے. خدا کی قسم مولا سلامت رکھے. واہ, اللہ نے ہمارے دلوں میں علی کی محبت کو رکھا. ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کریں.
ایک درود بھیجو پر محمد ایام عزا کے ایک روز گزر گیا. آج تو محرم حسین کربلا کی جانب بس کچھ روز رہ گئے نبی کا بھرا گھر اجڑنے کو. عزاداران مظلوم کربلا یہ قافلہ حالت سفر میں یہ قافلہ ہے. یہ نوری قافلہ آج سفر کر رہا ہے. ایک مرتبہ تیز ہوا کا جھونکا چلا, زینب کے بازوں سے ردا آئی. ایک مرتبہ جناب زینب کو حکم دیا, اے اخی عباس ذرا بلند آواز سے قافلے کو روکنے کو حکم دیا جائے. غازی مولا کے قریب اذن لیا مولا, شہزادی زینب نے قافلے کو روکنے کا حکم دیا ہے. امام نے قافلے کو روک دیا. ایک مرتبہ میرا مولا گھوڑے کی زی سے زمین پہ اترا, زینب کے قریب آ کر کہا, بہن زینب بتا کیا بات ہے, آپ نے قافلے کو کیوں ٹھہرا دیا؟ ایک مرتبہ جناب زینب کہتی ہے کہ اے بھیا حسین, جب سے ہم اس زمین پر چل رہے ہیں زینب کا دل بڑا رہا ہے, زینب کا دل پریشان ہو رہا ہے. اے بھیا حسین ذرا پتہ کرے کہ ہم کہاں آ گئے. ایک مرتبہ حسین نے یہ سنا, غازی نے حکم دیا کہ عباس پتہ کرو, علی اکبر پتہ کرو, قاسم آگے بڑھو, ذرا پتہ کرو کہ ہم کس زمین پر چل رہے ہیں. ایک مرتبہ اہل بیت کا گھرانہ آگے بڑھا, بنی اسد کے قریب آیا, آ کر پوچھا کہ اے لوگوں بتاؤ کہ اس زمین کا کیا نام ہے, ہم کس زمین پر آ گئے ہیں, ہم کس زمین پر آ گئے ہیں. لوگوں نے کہا مولا یہ ماریا ہے, کسی نے کہا مولا یہ نینوا ہے, کسی نے کہا مولا یہ شد فرات ہے. ایک مرتبہ حسین آگے بڑھے, بنی اسد کے لوگوں کے قریب آئے, آ کر کہا ہے بنی اسد کے لوگوں کیا اس کے علاوہ اس زمین کا کچھ اور بھی نام ہے؟ ایک مرد بزرگ آگے بڑھ کر کہتا ہے مولا اس زمین کو کربلا بھی کہتے ہیں, نام کربلا سنا تھا. حسین کی آنکھوں سے آنسو آئے, حسین نے امامے کو اتارا, زینب کی طرف دیکھ کر کہا اے زینب ہم اپنی منزل پر پہنچ گئے. اے زینب تیرا ماجا ہے, اسی زمین میں قتل کیا جائے گا. اے زینب علی اکبر کے سینے میں نیزہ اسی کربلا میں لگے گا, اصغر کے گلے میں تیر. عزاداران مظلوم کربلا حسین اپنی منزل پر آ گئے, حسین اپنی منزل پر پہنچ گئے, حسین اپنے مقام پر آ گئے, حسین نانا کا دین بچانے آ گئے. خدا کی قسم کی شان سے یہ قافلہ مدینہ چھوڑا تھا, آج یہ قافلہ قیام کرنے جا رہا ہے. ایک مرتبہ حسین نے حکم دیا عباس بیویوں کے خیمے لگائے جا, بیویوں کے خیمے لگائے جا, بیویوں کے خیمے لگائے جا. یہاں بھی ہوا, کل میں نے پڑھا تھا نا کہ جب بیویوں کے خیمے لگائے گئے تو ہر بیوی محمل سے اترتی تھی تو ان کے والیوں اجداد ان کے قریب آ کر احترام کرتے تھے. جب لیلا اتری محمل سے تو علی اکبر احترام پر آگے بڑھے, جب رباب اتری, جب فروا اتری تو قاسم احترام کے لیے آگے بڑھے. ہر بیوی اترتی گئی, ان کے والیوں اجداد ان کے احترام میں آگے آتے گئے. عزاداران مظلوم کربلا یہ مدینہ نہیں یہ کربلا ہے, یہ مدینہ نہیں یہ کربلا ہے. جب ناقوں سے زینب آئی, ایک مرتبہ زینب کے بھائیوں نے زینب کو گھیر لیا. عباس کے علم کے سائے میں زینب خیمے کی طرف آگے بڑھی. میں کہتا ہوں شہزادی آج کربلا میں تیرے سر پر عباس کا علم ہے, بعد کربلا یہی زینب شام غریبہ میں